قیصر احمد شیخ صاحب، سر مریم نواز کے اسی بیان کی جانب آتے ہیں. سر کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینکنے کا الزام عائد کیا ہے. سر مودی کس کی سالگرہ کا کیک کھانے کے لیے آیا تھا؟ افغان پارلیمنٹ کا وہ جو بھارتی پیسوں سے تعمیر ہوئی تھی، نریندر مودی اس کا افتتاح کر کے وہاں ایک پاکستان مخالف تقریر داغ کر کے کس کی سالگرہ کا کیک کھانے کے لیے آیا تھا جو اس کو باقاعدہ وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تھا؟ جاتے ہوئے اس کی والدہ کے لیے شالز روانہ کی گئی تھیں، آموں کی پیٹیاں رکھوائی گئی تھیں. کیا آپ اتنا بڑا ملک انڈیا جس سے آپ کی پڑوسی بھی ہے، اگر ان کا پرائم منسٹر پاکستان میں آتا ہے تو یہ پاکستان کی عزت افزائی ہے. اگر کوئی ذاتی فنکشن میں بھی، میں تو حیران ہوں آپ پہ. آج مودی صاحب ہمارے پرائم منسٹر کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے، تب آپ ناراض ہیں. اور اگر وہ پرائم منسٹر آل دا وے ایک ذاتی فنکشن پہ بھی آئے، کبھی بھی آپ کے کوئی بھی آپ ہماری جو رسم رواج ہے سب کانٹیننٹ کی، اگر کسی کے کوئی فنکشن میں یا کسی کے تو عزت اس کو دی جاتی ہے نا. مجھے تو حیرانی ہے آپ کی بات پہ. اس میں کوشش کی گئی کہ بیٹھ کے مسائل کا کیا بیٹھے بغیر کبھی کوئی کسی ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ بات جزوی طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، شاید آپ کو حیرانی جزوی طور پر درست ہو رہی ہے. میں پورا سوال داغے دیتا ہوں. سجن جندال جیسا جو ہے ایک آدمی اس وفد میں ان کے ساتھ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. سجن جندال کو مری کی پہاڑیوں پہ لے کر کے اور راز و نیاز ہو رہے تھے. سر میرا خیال ہے اب شاید آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں، مجھے نور العارفین واقعی آپ کے سوال کی، کیونکہ یہ خواہ مخواہ کے پروپیگنڈے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب کو اتنا بھی نہیں بات چیت کسی سے دوسرے پرائم منسٹر اپنے یعنی پڑوسی ملک جو کہ انفارچونیٹلی آپ سے اس کی مخاصمت ہے، آپ کی ان کی ایک دشمنی ہو گئی ہے، تو معاملات تو تبھی حل ہوں گے نا جب آپ آپس میں بیٹھیں گے. یا کوئی اور حل مجھے بتا دیجیے، اور کیا طریقہ ہے؟ یا کسی مسلمان ملک کو ڈالیں گے بیچ میں، اور یا امریکہ کو بیچ میں ڈالیں گے. تو جو کچھ کریں آپ اس سے سب سے ناراض ہیں. نہ خود ملیں، نہ امریکہ کی کوئی ہم کہیں کہ وہ سمجھوتا کرا دے یا چائنا کرا دے یا کوئی مسلمان ممالک کرا دیں. تو مجھے کوئی طریقہ بتا دیں نا. آج 74 سال تو ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ اگر یہی کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا مذاق ہی اڑاتے رہیں گے، یعنی پرائم منسٹر لیول تک اگر وہ ہمارے ملک میں آ گئے اور ہماری انہوں نے عزت افزائی کی، پرسنل فنکشن پہ آئے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں چلو نہیں آئے تو اب بتا دیجیے، اب بات کر کے دیکھ لیجیے. ٹیلی فون تو اٹھاتے نہیں ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا. اور خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر مودی بن گئے میں ان کے ساتھ ہوں الیکشن میں. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد وہ جا کے امریکہ میں جا کے ثالثی کی بات کرتے رہے. پھر کیا یہ حکومت، اور یہاں آ کے سارے کا سارا یہ ہو گیا کہ ضم ہو گیا، انہوں نے انیکس کر لیا، اور کوئی ان کو شرمندگی بھی نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیے آج میں نے اسمبلی میں بھی کہا، اگر ہم بزنس نہیں کرتے انڈیا سے، کاروبار نہیں کرتے تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہم وہ چیزیں، وہ انڈیا کی چیزیں دبئی کی معرفت یا ایران کی معرفت ہم لے رہے ہیں سمگل ہو کے، وہ مہنگی خرید رہے ہیں. وہی ادویات، وہی سبزیاں آج خرید رہے ہیں. آپ نے اپنا ہر چیز بند کر دی. انڈیا کیونکہ زیادہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے، ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ہر چیز ہم نے بند کر دی اور مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں. اور کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک کشمیر کا وہ واپس نہیں کریں گے انیکس جو کیا ہے. تو بھائی بیٹھیں گے تو تب ہوگا نا کوئی بات چیت کریں، اور اس میں نہ ایک دوسرے کی تانا زنی کریں. کوئی ایک دونوں ممالک کو چاہیے کہ ایک معاملات کی شروعات کریں، نہیں تو ادروائز تو کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہر حکومت نے کہا کہ وہی نعرے ہی ہیں نا، پھر تو ایک نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے کہ 74 سال ہو گئے کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان. ہم تو سنتے کیا ہوا، کیا کہیں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کسی ملک نے آپ کی سپورٹ کی؟ تو دیکھیے نور العارفین، آپ تو اتنے سیزنڈ اینکر ہیں، آپ کو تو یہ بات اس طرح کرنی چاہیے کہ مسائل کا حل کس طرح نکلے. چلو تنقید کرنا بڑا آسان ہے، کر لیں جتنی مرضی تنقید کر لیں، ہر ایک پہ کر لیں. تمام حکومتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو مسائل کا حل کس طرح نکلے گا؟ چودھری منظور صاحب کی طرف جائیں گے. چودھری صاحب، ابھی قیصر احمد شیخ صاحب نے جو ارشاد فرمایا، ظاہر بات درست ہے. دو ملکوں کے درمیان اگر تعلقات استوار ہو رہے ہیں تو وہ ڈائیلاگز کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو اسے ایک ٹیلی فون کال کے انتظار کا تانا جو دیا، میرا خیال ہے کہ وہ بات بھی درست ہے. لیکن سر اس سے پہلے یہ بات بھی تو ہے کہ جب حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، تو ان کے دور اقتدار میں جو غفلتیں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو کجیاں برتی جاتی ہیں، وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں دی جاتی. سر
نواز شریف یہاں آیا، اس کے حوالے سے جو بھی باتیں ابھی قیصر احمد شیخ صاحب نے کی، مودی جو یہاں آیا وہ آپ نے میرے خیال ہے سنی، لیکن سر مودی کی تقریب حلف برداری میں جس چاؤ کے ساتھ اور جس ٹھسے کے ساتھ میاں صاحب بھی گئے تھے، جس امید اور جس توقع پر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آرزو، وہ ایک امید بھی ان کی پوری ہوئی تھی؟ دیکھیے، ایک بنیادی بات ہوتی ہے، آپ کسی پارٹی کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں آپ ایک پرسپیکٹو بناتے ہیں پالیٹکس کے اندر. آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ وہ پارٹی آئے گی، وہ فرد آئے گا تو کیا کرے گا. بی جے پی کے بارے میں، بھاجپائی کے بارے میں اور سوچ تھی، اور یہ دونوں پارٹیوں کی رائے جو ہے وہ مودی کے بارے میں غلط ثابت ہوئی. تاریخ نے غلط ثابت کیا. پیپلز پارٹی نے صرف کہا کہ یہ بچر آف گجرات ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ سچویشن بالکل مختلف ہے. یہ کوئی اور آدمی ہے، اس کا مینیفیسٹو پڑھے. ایک طرف وہ پہلے اس کی تقریب حلف وفاداری میں چلے گئے، پھر ان کو اپنے گھر بلایا، پھر عمران خان ان کے جیتنے کی دعائیں مانگتے رہے کہ وہ جیتے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اس سے بالکل الٹ ثابت ہوا، کیونکہ مودی کی بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر، مودی کی پالیٹکس کو سمجھے بغیر، اس کی پالیٹکس تو ایک نفرت پہ کھڑی ہے، ہیٹ پہ کھڑی. اور وہ جو نفرت تھی، وہ جو ہیٹ تھی، اس کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، دونوں پارٹیاں کیا سمجھ رہی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی کے ہوتے ہوئے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتے، کوئی بات نہیں ہو سکتی، کہ وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کا بندہ. آپ کیسے اس سے کیا بات کریں، کس ایشو پہ کریں. سو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ سر. محمود مولوی صاحب، سر اب اسی تقریر کی جانب میں آپ کو دوبارہ لیے چلتا ہوں. چودھری منظور صاحب نے کہا کہ مودی کی پالیٹکس جو ہے وہ نفرت کی پالیٹکس ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں. کس بات کی پالیٹکس کر رہے ہیں آپ سے پوچھوں گا. سر مریم نواز کا کہنا ہے کہ کشمیر کا لیڈر عمران خان جیسا بزدل نہیں ہو سکتا. سر عمران خان صاحب کے بارے میں جو بھی انہوں نے فرمایا، اس کو تو آپ یا تو استرداد فرما دیجئے یا اس کی توثیق فرما دیجئے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ محبت کی سیاست ہے جو مریم نواز وہاں آزاد کشمیر میں فرما رہی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان جیسا بزدل، میرے خیال سے یہ تو وقت نے بتا دیا. جو آدمی امریکہ کو جواب دے سکتا ہے تو اس کی ہمت اور بزدلی کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کر چکی ہے. دیکھیں، آج تک امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے اوپنلی ان کو ٹکے سے جواب دے دیا، اور دنیا نے دیکھا. ہر شو میں لوگ پوچھتے تھے کہ جی معاہدہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو کچھ بھی سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ گیا. تو یہ میرے خیال سے دیکھیں نا، یہ جو ابھی بات کرنا یہی ہوگا نا کہ سلوگنز ہیں جو وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو بولنا ہے نا وہاں پہ. وہ اپنے جلسے کو قائم دائم رکھنے کے لیے وہ اگر وہ تنقید نہیں کرے گی عمران خان کے اوپر تو وہ بات کیا کریں گی؟ ان کے پاس مواد نہیں ہے بات کرنے کو. جس کے پاس مواد نہیں ہوتا ہے بات کرنے کو تو وہ دوسروں پہ تنقید کر کے اور وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اپنا دے نا، اس کے جواب دیں کہ کیا ہے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نواز شریف صاحب نے بہت اچھا کر لیا اور ہمارے دور میں ہی ہوا. تو وہ تنقید کرنے کہ وہ بزدل ہے. دیکھیں، دوسرے کو بزدل بول کے آپ دلیر نہیں بن جاتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. دوستو، یہاں پہ ہوتی ہے ویڈیو سماپت. آپ یہاں سے ویڈیو بند کر جا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ویڈیو کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا میں بولا گیا کہ مودی جی جب پاکستان آئے تو یہ پاکستان کے لیے عزت کی بات تھی. جی اب عمران خان کے ٹیلی فون کو اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے. مودی جی نواز شریف کی بیٹی کی شادی میں پاکستان بنا ویزا چلے گئے تھے. دوستوں، پر پاکستان کے اب سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان پردھان منتری بنے ہیں، تب سے مودی جی سے بات کرنے کے لیے عمران خان مودی جی کو بار بار کال کرتے رہتے ہیں، پر مودی جی نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. دوستو، پاکستان کی فوج کا شاسن، پاک فوج ایک طرح سے پاکستان کی سرکار چلاتی ہے. دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.